آپ کے علم کا اور آپ کی قابلیت کا اندازہ تو یہیں سے ہو جاتا ہے کہ آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت بھی صحیح نہیں کی۔ اب جس بندے کو یہ نہ پتا ہو کہ مرجے کون ہے راجے کون ہے، تو اس بندے نے آیت پڑھنی کیا ہے، سمجھنی کیا اور آگے بتانی کیا ہے۔ یہ اپنے کسی سینئر استاد سے سمجھ لینا کہ اگر لیظہرہ اس ضمیر کو اللہ کی طرف لٹایا جائے تو کتنا سخت معنی بن جاتا ہے، اور معنی کی غلطی کہاں تک جاتی ہے۔ لبیک میں بھی اگر آپ 2 خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں خدائی کا دعویٰ، یہ ہے خدائی کا دعویٰ۔ اب ہمت ہے تو بات ادھر بھی کرنا، اور جب تک تم اس پر لب کشائی نہیں کرو گے میں تجھے نہیں چھوڑنے والا۔ میں بار بار پکڑوں گا تجھے، بار بار تجھے متنبہ کرتا رہوں گا کہ شعیب صاحب، میاں جی ذرا ادھر بھی توجہ فرمائیے گا۔ اور میں تمہارے اساتذہ کو بھی جانتا ہوں، میں ان سے بھی التماس کروں گا کہ جناب والا، بڑے ہی ادب سے عرض کر رہا ہوں، اس بندے نے جو آیت کے ساتھ معاملہ کیا ہے آپ اس کو سنجیدگی سے دیکھیں تو فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں آپ کو اسی طرح سکرین پر آ کر توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی قربانی دینے کے لیے، اور تجھے پتہ ہے جس جانور کی عمر پوری نہ ہو اس کی قربانی قبول نہیں کی جاتی۔ تمہیں کبھی کسی نے یہ نہیں پڑھایا کہ اسم مسمہ میں مقید نہیں ہوتا، مسمہ اسم میں مقید ہوتا ہے؟ اب تجھے کیا پتا میں کیا کہہ گیا ہوں۔ بات پھولوں کی نہیں، بات اصولوں کی ہے، بات استقبال کی نہیں، بات استدلال کی ہے، بات تعداد کی نہیں، بات اخلاص کی ہے۔ میاں ذرا اس پہ غور ضرور کرنا۔ اور پھر ایک بات یاد رکھنا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم مکرم معظم سامعین و حاضرین، آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک نامعلوم فرد احاطہ علم میں آیا ہے۔ اس نے حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں چلا کہ اس کا خیال کتنا باطل خیال ہے۔ اس نے ایک آیت مبارکہ پڑھی اور اس پر استدلال کرنے کی کوشش کی۔ اس آیت کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے آیت مبارکہ پڑھی تو پہلے نمبر پر اس نے تلاوت میں ہی غلطی کی، پھر آگے جو تشریح کی اس تشریح میں بھی کئی غلطیوں کا مرتکب ہوا۔ آپ اس کی وہ آیت سنیں۔ دلیل کیا دی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ودین الحق پڑھا اس نے، دین الحق نہیں پڑھا، یعنی دین کے نون پر زیر پڑھنی چاہیے تھی۔ تو حضرت صاحب کی آپ بار بار وہ ویڈیو دیکھیں، وہاں پر یہ واضح نظر نہیں آتا اور نہ ہی سنائی دیتا ہے کہ یہ دین کی نون کے نیچے زیر پڑتا ہو۔ تو حضرت صاحب بلکہ میاں جی، آپ کے علم کا اور آپ کی قابلیت کا اندازہ تو یہیں سے ہو جاتا ہے کہ آپ نے آیت مبارکہ کی تلاوت بھی صحیح نہیں کی، تو آپ چلے ہیں حضور مفکر اسلام کنز العلماء جیسی شخصیت پر لب کشائی کرنے، تو ذرا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچتے تو صحیح، تلاوت تو درست کر لیتے، جو تم نے آگے گل کھلائے ہیں اس کا بھی ذرا حساب لگاتے چلے جانا۔ میاں جی پتہ نہیں آپ کس استاد کو بدنام کرنے کے لیے آ گئے منظر عام پر۔ آپ کو پتہ ہے لیظہرہ اس میں جو ضمیر ہے اس کو ہو ضمیر نہیں ہا ضمیر کہا جاتا ہے۔ آپ تھوڑی سی نحو پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ضمیر لفظ کے اعتبار سے مفرد ہو اس کو اس کے اسم سے پکارا جاتا ہے۔ لیظہرہ میں جو ضمیر ہے وہ مفرد ہے لفظ کے اعتبار سے، تو اب اس کو ہو ضمیر نہیں کہیں گے، اب اس کو ہا ضمیر کہیں گے، اس کے نام سے پکاریں گے، تو آپ اس کو ہو ضمیر کہہ رہے ہیں۔ تو میاں لیظہرہ ہو ضمیر کا راجع وہ ذات باری تعالی ہے۔ یہ آپ کی قابلیت ہے اور یہ آپ کی شان ہے۔ اچھا، اس کے آگے جو آپ بڑھے تو آپ نے کہا یہ ضمیر مرجع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو میری جان میاں جی مرجع نہیں، یہ ضمیر راجع ہے، جس کی طرف لوٹتی ہے ضمیر اسے مرجع کہتے ہیں۔ آپ نے ضمیر کو ہی مرجع کہہ دیا۔ تو میاں لیظہرہ ہو ضمیر کا راجع وہ ذات باری تعالی ہے۔ اب جس بندے کو یہ نہ پتا ہو کہ مرجع کون ہے راجع کون ہے، تو اس بندے نے آیت پڑھنی کیا ہے، سمجھنی کیا اور آگے بتانی کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے غلطی پر غلطی کی ہے۔ اب چوتھی بات یہ ہے، مرجع ہے کون، کس کی طرف یہ راجع ہے؟ تم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، تو میاں لیظہرہ ہو ضمیر کا راجع وہ ذات باری تعالی ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں یہ ضمیر محل نصب پر ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہرگز نہیں لوٹ رہی، ورنہ معنی بہت خراب ہو جائے گا۔ یہ اپنے کسی سینئر استاد سے سمجھ لینا کہ اگر لیظہرہ اس ضمیر کو اللہ کی طرف لٹایا جائے تو کتنا سخت معنی بن جاتا ہے اور معنی کی غلطی کہاں تک جاتی ہے، لیکن ضمیر کس طرف لوٹتی ہے میں تجھے بتاتا ہوں۔ یہ تفسیر ابن عباس، حضرت سیدنا
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. اس میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لِيُظْهِرَ دِينَ الْإِسْلَامِ عَلَى الْأَدْيَانِ كُلِّهَا مِنْ قَبْلِ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ. اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے، جو راجع ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ دین کی طرف ہے. ایک دوسرے نمبر پر یہ تفسیر نصفی، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 653 ہے. اس کو بھی ملاحظہ کر لیتے. اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ضمیر کا مرجع کیا ہے. اب ذرا توجہ سے سننا. لکھتے ہیں کہ لِيُظْهِرَهُ لِيُعْلِيَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهِمْ أَوْ لِيُظْهِرَ دِينَ الْحَقِّ عَلَى كُلِّ دِينٍ. تو میری جان یہاں پر بھی دین رکھا گیا ہے ضمیر کی جگہ پر، اس میں جلالت نہیں. تفسیر کشاف دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 257 ہے. اس میں بھی تفسیر کرتے ہوئے صاحب تفسیر کشاف لکھتے ہیں لِيُظْهِرَ الرَّسُولَ علیہ السلام، یعنی یہاں پر بھی ہا ضمیر پر، جس کو تم ہو ضمیر کہہ رہے تھے، وہاں پر لفظ رسول رکھا ہے. تو پتہ چلا اس کا مرجع وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا پھر دین ہے. اور آگے وہ خود ہی لکھتے ہیں او لیظہر دین الحق علی کل دین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا چاہتا ہے. چوتھے نمبر پر یہ تفسیر مظہری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 ہے. اس پر واضح الفاظ موجود ہیں. لیظہرہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے قال ابن عباس الضمیر المنصوب عائد الی الرسول والمعنی لیطلع الرسول. کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ضمیر منصوب ہے، یہ رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دین پر اطلاع عطا فرما دی، ان کو مطلع فرما دیا. اور آگے فرماتے ہیں وقال الاخرون الضمیر عائد الی دین الحق، دین حق کی طرف لوٹ رہی ہے، دین کی طرف لوٹ رہی ہے. اب آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ 4 مفسر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر یا تو رسول اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے یا پھر دین کی طرف لوٹ رہی ہے. اب یہ تم نے جو 4 غلطیاں کر کے آیت پڑھی اور اس پر یہ اتنی واضح غلطیاں کی، اور پھر جو نتیجہ نکالا تم نے کہا اس سے تو تمہارا خدائی کا دعویٰ نظر آتا ہے. تو میاں پھر آپ نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. کیسے کہ آپ نے کہا کہ دین لانا، اگر حقیقی معنی میں یہ نعرہ لیں کہ آیا دین آیا، اس سے مراد خادم حسین رضوی صاحب کا رسول ہونا ہے، تو آپ نے کہا ہمارا کام اظہار کرنا ہے دین کا. تو میاں لیظہرہ ہو ضمیر کا راجع وہ ذات باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کا کام ہے وہ آپ اپنے سر لے رہے ہیں، کہ گویا کہ آپ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو میری جان جب تو نے آیت پڑھی غلط، اس کی تشریحات ہی غلط کی، تو پھر جو تو نے نتیجہ نکالا وہ بھی غلط ہی ہے. لہٰذا ہم نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، حضور مفکر اسلام کنز العلماء نے کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. معاذ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے داموں سے محفوظ رکھے، اہل سنت کو ایسے داموں سے محفوظ رکھے. لیکن جنہوں نے دعویٰ کیا ہے نا خدائی کا، ان کی جھلک دکھاؤں تجھے. وہ جیسے آتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، 2 خدا بھی ہوں تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے. جو بیک میں بھی اگر آپ 2 خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں خدائی کا دعویٰ. یہ ہے خدائی کا دعویٰ. اب ہمت ہے تو بات ادھر بھی کرنا، اور نبوت کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن تجھے تیری صفائی کے لیے، امیہ تجھے سمجھانے کے لیے بات تم کرتے ہو، آڑے ہاتھوں وہ آ جاتے ہیں بےچارے. چلو یہ بھی دیکھ لو نبوت کا دعویٰ کہاں پر موجود ہے. کچھ ہوش آیا؟ کچھ سمجھ آئی؟ تم نے کہا تھا کہ میں کسی تنظیم یا تحریک کا نہیں ہوں، میں کسی گروپ کا نہیں ہوں. تو میری جان اگر تو واقعی کسی گروپ کا نہیں اور تنظیم و تحریک کا نہیں، اور تجھے غیرت آئی، تو نے حضور مفکر اسلام کنز العلماء پر دعویٰ بول دیا اور الٹی سیدھی تشریحات لگا کر اپنا سینہ چوڑا کرنے کی کوشش کی، تو اب ہمت کر کے اسی غیر جانبدار روش کو اپناتے ہوئے یہ جو لفظ خدا اور لفظ نبی پر بات سن لی ہے تو نے، اس پر بھی لب کشائی ضرور کرنا. اور جب تک تم اس پر لب کشائی نہیں کرو گے میں تجھے نہیں چھوڑنے والا.
میں بار بار پکڑوں گا تجھے، بار بار تجھے متنبہ کرتا رہوں گا کہ شعیب صاحب، میاں جی ذرا ادھر بھی توجہ فرمائیے گا۔ اور قرآن مجید برہان رشید کی جو تم نے آیت پڑھ کے اس کی غلط تشریحات کی ہیں اور اس پر جو غلط مسائل استنباط کیے ہیں، میری جان تم پر توبہ لازم ہے، توبہ ضرور کرنا۔ اور جب تک تم اسی طرح ویڈیو کلپ میں توبہ نہیں کرو گے تمہارا تعاقب ہوتا رہے گا۔ اور میں تمہارے اساتذہ کو بھی جانتا ہوں، میں ان سے بھی التماس کروں گا کہ جناب والا بڑے ہی ادب سے عرض کر رہا ہوں، اس بندے نے جو آیت کے ساتھ معاملہ کیا ہے آپ اس کو سنجیدگی سے دیکھیں، اور جس طرح یہ وائرل ہوا اس کا کلپ، اسی طرح اس کی توبہ بھی وائرل ہونی چاہیے، کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اذا عملت سیئۃ فاحدث عندها توبۃ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ۔ کیا مطلب؟ جب تو برائی کرے تو اسی وقت توبہ کر، مخفی کی مخفی اور علانیہ کی علانیہ۔ جو گناہ پوشیدہ ہوا اس کی توبہ پوشیدہ کر لو، جو گناہ علی الاعلان ہوا اس کی توبہ علی الاعلان کرنی ہے۔ آپ نے آیت مبارکہ غلط پڑھی، اس کی تشریحات غلط کی، مسائل کا استنباط غلط کیا، اس بنا پر آپ پر توبہ لازم ہوئی۔ تو فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں آپ کو اسی طرح سکرین پر آ کر توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، میاں جی ہمارے ادارے کو ادارہ رہنے دیں، ادارہ نہ بنائیں۔ ہمارا ادارہ صراط مستقیم ہے، ادارہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اور پھر تم نے یہ بات کی کہ اگر صراط مستقیم کو حقیقی معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ صراط مستقیم پر صرف تم ہی ہو، باقی کوئی نہیں۔ اور تم نے اس پر اتنی تفریعات بٹھائیں کہ کفر تک اس بات کو لے کے گئے ہو۔ تو آپ کا اپنے ادارے کا نام رکھنا صراط مستقیم ہی باطل ہوتا ہے اگر حقیقی معنی میں لیں۔ منہاج القرآن کہنا یہ باطل ہوتا ہے اگر حقیقی معنی میں لیں، تو آپ مجازی معنی یہاں لیں گے نا مراد، کہ صراط مستقیم آپ نے اپنے ادارے کا نام رکھا ہے تو مجازی طور پہ رکھا ہے۔ تو اگر حقیقی معنی میں لیں تو پھر بہت بڑا اعتراض اس کے اوپر آتا ہے، بلکہ بہت بڑا کفر لازم آتا ہے، بلکہ بہت بڑا کفر لازم آتا ہے، بلکہ بہت بڑا کفر لازم آتا ہے۔ تمہیں کبھی کسی نے یہ نہیں پڑھایا کہ اسم مسمہ میں مقید نہیں ہوتا، مسمہ اسم میں مقید ہوتا ہے؟ اب تجھے کیا پتا میں کیا کہہ گیا ہوں؟ او میری جان، جو نام ہوتا ہے اسم، یہ کسی ذات میں مقید نہیں ہو جاتا، بند نہیں ہو جاتا۔ ہاں وہ ذات اس اسم کے تحت مقید ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ عبداللہ ہے، اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو تم جیسا کوئی واہیات اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے گا یہ بندہ عبداللہ ہے، لہٰذا یہ ہی عبداللہ کی معنی میں اور کوئی اللہ کا بندہ نہیں۔ تو تمہیں عقل مند کہیں گے اسم مسمہ میں مقید نہیں ہوتا، ہاں مسمہ اسم میں مقید ضرور ہوتا ہے، صرف یہ ہی عبداللہ نہیں، جتنے بھی بندے ہیں عبداللہ ہیں، ہاں یہ اسم کے اعتبار سے اس میں مقید ہو گیا۔ اسی طرح صراط مستقیم ہمارے ادارے میں مقید بالکل نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارا ادارہ صراط مستقیم میں مقید ہے، اور اس بات کی تمہیں نہیں سمجھ۔ ابھی تم بچے ہو، تمہارے دودھ پینے کے دن ہے، پڑھو، تم کچھ سمجھو پھر بات کرنا۔ تمہارے بڑے نہیں بات کر پائے، ان کو کوئی باتیں نہیں آئیں، اب تم اٹھے ہو شہید ہونے کے لیے اور شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے اور اپنی قربانی دینے کے لیے، اور تجھے پتا ہے جس جانور کی عمر پوری نہ ہو اس کی قربانی قبول نہیں کی جاتی، لہٰذا تم بچے ہو، دودھ پیو۔ ابھی عالم کی توہین کے بارے میں تم نے فتاوی عزیزیہ پڑھا، کہا جی دیکھو عالم کی توہین سے کیا ہوتا ہے، آپ عالم کی توہین کر رہے ہیں۔ تو میں زیادہ تشریحات کی طرف نہیں جاتا، تمہاری رسائی فتاوی عزیزیہ تک صحیح، چونکہ ہم فکر رضا والے ہیں اور حضور مفکر اسلام کنز العلماء ہمیں فکر رضا کا ہی درس دیتے ہیں، تو ہم تمہیں فتاوی رضویہ سے دکھا سکتے ہیں کہ عالم کی توہین کا کیا مسئلہ ہے اور وہاں پہ کیا حکم لگتے ہیں۔ لیکن میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، شاید تجھے ان باتوں کا پتہ نہ ہو، وہ یہ کہ ہم نے کس عالم کی توہین کی ہے، لیکن جن علماء کے بارے میں تم نے الفاظ بولے ہیں اور جن کی تائید میں تم بول رہے ہو انہوں نے بولے ہیں، اور جو الفاظ بولے ہیں اور جو نجی محفلوں میں انہوں نے کہے ہیں، اگر یہ ہم عوام کے سامنے رکھیں نا تو فتاوی عزیزیہ، فتاوی رضویہ شریف اور دیگر فتاوی جات جو عالم دین کی فیور میں اور عالم دین کی توہین کے بارے میں احکام ہیں، وہ سارے کے سارے آپ پر مرتب ہوں گے، ہم پر نہیں۔ تم سب کی ایک ہی روش ہے، بات کدھر کی ہوتی اٹھا کے کدھر لے جاتے ہو۔ وہ جی ان کے استقبال پر پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، آپ کے استقبال پر پھول نچھاور نہیں ہوتے، ان کے پاس تعداد بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس تعداد نہیں، اس لیے آپ ان کے خلاف بولتے ہیں۔ بات پھولوں کی نہیں،
بات اصولوں کی ہے، بات استقبال کی نہیں، بات استدلال کی ہے، بات تعداد کی نہیں، بات اخلاص کی ہے۔ میاں ذرا اس پہ غور ضرور کرنا۔ اور پھر ایک بات یاد رکھنا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کم از کم میرے امام کا کلام تو صحیح پڑھ دیتے۔